السلام علیکم جی شاہ صاحب، کیا نہیں جی ٹھیک ٹھاک شاہ صاحب. میں کسی کے میسج گروپ میں سینڈ نہیں کرتا کہ کسی اور گروپ سے اٹھا کے ادھر میسج کر دوں، کیونکہ وہ میسج گروپ میں سینڈ ہوا ہے، ظاہری بات ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا. تو اس میسج کا قانونی پہلو کیا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ میسج، ایک سسٹر ہیں ان کا، میں آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں اس گروپ میں. السلام علیکم گروپ ممبران، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور بہت اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے ڈاؤن لائن والے جتنے لوگ تھے سب کو کالز آ جائی ہیں، اور سب کو ایک ہی انہوں نے بات کی ہے کہ اپنا فون آن رکھیے، ود ان 2 ویکس آپ کو کال آئے گی پے آرڈر کی. اور اکاؤنٹ وغیرہ انہوں نے کسی سے نہیں لیا، بس انہوں نے کنفرم کیا کہ مطلب اگر رخسانہ کا نام ہے تو انہوں نے کہا رخسانہ ہے، اگر عدنان ہے تو انہوں نے کہا اب عدنان ہے. تو ویریفائڈ کیا ان کا یہ آئی ڈی کارڈ، ان کا فون نمبر اور ان کا نام، اور ان کو کہا گیا سیم ایک ہی ورڈ میں، میری بیٹی کے اکاؤنٹ بھی تھا تو ان کو یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنا فون وہ آن ہی رکھیے گا، ود ان 2 ویکس آپ کو کسی بھی ٹائم کال آئے گی اور آپ آ کے اپنا پے آرڈر وصول کر لیں. میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا، 3-4 دن پہلے، کہ یہ جو اکاؤنٹ وغیرہ ہے، اکاؤنٹ میں پیمنٹ نہیں آئے گی، آپ کو پے آرڈر ملے گا، میڈیا کی موجودگی میں پے آرڈر ملے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بچوں کے نام کے آپ نے رکھوائے تھے، جیسے اب میری بیٹی ہے، اس کی ایج ہے 13 ایئرس اور اس کا بے فارم بنا ہوا ہے، لیکن اس کا میں نے اکاؤنٹ اوپن نہیں کروایا ہوا، تو مجھے وہاں سے کال آئی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا جو ہے وہ یا تو پاور آف اٹرنی بنوائیں، یا پھر آپ ان کا ایسا کریں اکاؤنٹ اوپن کروا لیں کہ جیسے ہی آپ کی بیٹی وصول کرے تو آپ کو جو ہے کوئی پرابلم نہ ہو، یا جو فادر ہیں ان کا اکاؤنٹ نمبر ہو وہ ڈائریکٹ جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں وصول کر لیں. اور میں نے 2-3 بار پوچھا ان سے، اور میرے جتنے جو ڈاؤن لائن والے تھے 2-4 لوگ جن کو سب کو میں پیمنٹ دے چکی تھی، سب نے ایک ہی بات پوچھی کہ کب تک پیسے ملیں گے. ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ انشاءاللہ 2 ویکس کے اندر اندر آپ کو کال آئے گی، آپ کو نیب بلایا جائے گا اور نیب میں آ کے آپ کو پے آرڈر دیا جائے گا، تو آپ نیب آئیے گا اور اپنا پے آرڈر وصول کیجیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ. جی خرم بھائی، یہ بھی بیفاریو کی متاثرہ ہیں خاتون، اور ان کا نام اسما گیلانی ہے، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں 2 بندوں کو میں نے گروپ سے جو ریموو کیا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان 2 بندوں نے ان باکس میں ان خاتون کے متعلق بڑے نازیبا کلمات ادا کیے تھے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ سید زادی ہیں، تو جو سید کا ہی احترام نہیں کر سکتا تو اس کا میرے گروپ میں کیا کام. میں نے ان دونوں بندوں کو گروپ سے ریموو کر دیا تھا. اور جہاں تک اسما گیلانی صاحبہ کے اس وائس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، تو اس میں کافی مقامات پر جھول پایا جاتا ہے، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ آج کیا ڈیٹ ہے، آج 7 ہے یا 8 تاریخ ہے، 7 تاریخ ہے غالباً اگست کی. 2 ویکس کا مطلب ہو گیا کہ 21 اگست، یعنی 2 ہفتے. جبکہ نیب کورٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ 3 سپتمبر ہے، اور بغیر جج کے اپروول کے، بغیر جج کے آرڈر کے، نیب کسی متاثر کو پیسے نہیں دے سکتی، اور یہ پیسے ڈسپرسنگ یعنی تقسیم کا عمل بغیر جج کی اپروول اور آرڈر کے شروع نہیں کیا جا سکتا. یہ قانونی پہلو ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ 2 ہفتے کے اندر نیب جو ہے پے آرڈرز کے لیے کال کر کے پے آرڈرز دینا شروع کرے گی، یہ بالکل غلط ہے. میرا خیال ہے ان کو اس بارے میں صحیح نالج نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے اسما گیلانی صاحبہ نے کہ کسی کو بھی بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ نہیں ملے گی، بلکہ پے آرڈر کے ذریعے ملے گی. جبکہ مزید وائس میں آگے چل کر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میری بیٹی کے سلسلے میں انہوں نے بینک اکاؤنٹ وغیرہ سب کچھ مانگا ہے. تو اس بیان میں تضاد ہے. اگر کسی کو بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ نہیں ملے گی تو پھر ان کی بیٹی کا بینک اکاؤنٹ، بینک ٹائٹل وغیرہ نیب کس لیے مانگ رہی ہے؟ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے
کہ پیمنٹس جتنی بھی ہیں وہ بینک اکاؤنٹس میں ہی ملیں گی. اور ظاہر ہے نیب پاگل تو نہیں ہے کہ جو لوگوں سے بینک اکاؤنٹ نمبر مانگ رہی ہے اور جو جا رہے ہیں, جو فون کر رہے ہیں, جن کی کال اٹینڈ ہو جاتی ہے, ان کا بینک اکاؤنٹ, بینک ٹائٹل, IBN نمبر وغیرہ لکھ بھی رہی ہے, نوٹ بھی کر رہی ہے اپنے پاس. تو اس نے اچار تو ڈالنا نہیں ہے, پیمنٹ ہی ٹرانسفر کرنی ہے, لیکن 2 ہفتے بعد نہیں بلکہ 3 سپٹمبر کو انشاءاللہ جج کے اپروول کے بعد ٹرانسفر کرنی ہے. اچھا, تیسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکثر جب بھی کسی فراڈ کیس کے متاثرین کو پیسہ ڈسپرس کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے نیب کی طرف سے, اور اس تقریب میں کچھ متاثرین کو بلا کر چیکس یا پے آرڈرز بھی دیے جاتے ہیں تاکہ میڈیا اس کو پھر کور کرے, کوریج دے, اور پورے پاکستان کو پتہ چلے کہ نیب نے فلانا کیس سالو کیا ہے, اور نہ صرف سالو کیا ہے بلکہ متاثرین کو پیمنٹس دینا بھی شروع کر دی ہیں. لیکن یہ تعداد چیکس پے آرڈرز والوں کی ان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور وہ ایک بہت ہی محدود کوانٹٹی میں ہوتے ہیں لوگ جن کو چیکس یا پے آرڈرز دیے جائیں گے تقریب میں بلا کر. باقی یہ تو تقریباً 33,000 اپلیکیشنز گئی ہیں, تو 33,000 لوگوں کو اگر چیکس اور پے آرڈرز کے لیے بلایا جائے تو اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, کتنا بڑا مقام یا پلیس ان کے لیے چاہیے ان کو بٹھانے کے لیے. تو یہ باتیں جو ہیں میرا خیال ہے انہوں نے کم علمی کی بنیاد پر کہی ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. جتنے لوگوں کو پیمنٹ ملے گی ان کے بینک اکاؤنٹس میں ہی ملے گی. چند ایک لوگوں کو پیمنٹ میں بھی پاسبل کہ تقریب بلا کر, تقریب منعقد کر کے اور اس میں چیکس اور پے آرڈرز دے دیے جائیں. بہت شکریہ.